وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملاقات اور انہوں نے اپلیکیشن وصول کی تو وہ کہنے لگے میرے پاس بھی ایک درخواست آئی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ یہ آپ پڑھ لیں۔ وہ درخواست تھی کہ قادیانیوں کی جرت دیکھے۔ انہوں نے پرائم منسٹر کو لکھا تھا کہ یک طرفہ فیصلہ نہ کرنا، ہمیں بلاؤ، ہم ان کو بتائیں گے مرزا کیسا لگے۔ یہ لکھ کر دی، جرت دیکھے انہیں۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے یوں پڑھی نا، اور پھر نورانی میاں صاحب کو پڑھائی اور پروفیسر غفور احمد کو۔ سب نے پڑھنے کے بعد مفتی صاحب کو آنکھوں میں اشارہ کیا تو مفتی صاحب نے کہا جناب وزیر اعظم، ہم تو قادیانیوں کو پاکستان کی چوک اور چوراہے پہ ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو آپ کے دراز سے نکلا۔ وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، اس دن کے لیے تو مجھے میری ماں نے دودھ پلایا تھا، بلاؤ ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو کہ جب کفر آپ کے پاس چل کے آئے تو ہم یہاں بیٹھ کے دو چار کر لیں گے، بہت اچھا۔ پھر قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی بنایا گیا، کیونکہ غیر منتخب بندہ تو اندر نہیں آ سکتا نا گفتگو کے لیے، تو خصوصی کمیٹی بنائی تاکہ قادیانی بھی آئیں۔ اور پھر اس وقت کے مسلمان قیادت کا دیانت دارانہ رویہ دیکھ، اللہ اکبر۔ فرمان لگے جناب وزیر اعظم صاحب، قادیانیوں کے دو گروپ ہیں، ایک قادیانی ہے ایک لاہوری ہے، دونوں کو بلاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو مرزا ناصر قادیانیوں کی سرپرستی کرتے ہوئے آ جائے تو ڈاکٹر عبد الکریم ایڈوکیٹ کہہ دے میں لاہوری گروپ کا تھا، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اسے بھی بلاؤ، دونوں کو بلایا۔ اس پر 96 گھنٹے بحث ہوئی، 28 اجلاس میں۔ آپ پڑھ لیں نا قومی اسمبلی کی کارروائی، حضرت مولانا دامت برکاتہ بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ ان کی مرتب کرتا ہے، اور اس میں ایک لفظ بھی ہم نے اپنا نہیں لکھا۔ جو قومی اسمبلی میں تحریر ہوا وہ سب لکھا۔ اگر وہاں بیٹھے ہوئے کسی نے کہا ایک منٹ میری بات سنو اور آگے نہیں کہا تو وہ بھی لکھا، چاہے وہ آدھا جملہ کیوں نہ تھا، سب لکھا۔ اور جب ابھی 2013 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو جمعیت علماء اسلام نے اس وقت عدالت عالیہ میں یہ درخواست آئی کہ کوئی سیکریٹ سے سیکریٹ بات کیوں نہ ہو، قانون پاکستان ہے کہ 50 سال سے زائد وہ سیکریٹ نہیں رہ سکتا۔ اب تو اتنے سال گزر رہے ہیں، لہٰذا اس کو پبلک کیا جائے، اور اس کو پبلک کیا، چھپی۔ اچھا جب چھپ گئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں قادیانی آئے ہیں، ایک ایک بات ہوئی ہے، اٹارنی جنرل بات کر رہے ہیں، مفتی محمود صاحب بات کر رہے ہیں، مولانا غلام غوث بھی کر رہے ہیں، نورانی میاں صاحب کر رہے ہیں، پروفیسر غفور احمد کی بات ہے، مرزا طاہر کی بات ہے، ان کے لاہوری گروپ کے سربراہ کی بات ہے، ایک ایک باتیں چل رہی ہیں۔ اور جب قادیانی آئے توسع کے غیورو، اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، سنو، ماتھے پر کلمے کی پٹی، پگڑی، کرتا، سفید لباس، اوپر جبہ، حمائل شریف لٹکایا ہوا، یوں آئے، اللہ کا نام آئے تو ہاتھ باندھ کے کہیں جل جلالہ، اور حضور پاک کا نام آئے تو جھوم کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے آج بھی یاد اپنے والد مکرم کا جو ہمارے علاقے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ گزرے، حضرت مدنی کے شاگرد، ان کے دفتر میں جامعہ نعمانیہ کے اندر علماء جمع تھے، بات چل رہی تھی کہ مفتی محمود کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے، تو باتوں باتوں میں بات آئی، اب وہ بات یاد ہے آپ کو مفتی محمود صاحب کی؟ تو ان سارے علماء نے وہ بات کی جو میں نے سنی، کہ بزرگ فرمانے لگے کہ مفتی صاحب جب یہاں آئے تو ہمیں کہنے لگے اے حضور کی ختم نبوت کا واسطہ، وہاں اجلاس چل رہا ہے، اللہ کے لیے دعائیں کرو، اسمبلی کے اکثر لوگوں کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، کہیں وہ قادیانی حضور کے دشمن کا لباس دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ ڈی اے خان تشریف لائے تھے، مرزا قادیانی کی احمدیہ پاکٹ بک لیں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں ڈی اے خان میں، حضرت عظیم مجاہد صاحب، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، یہ اس نے دیا تھا جو حوالہ وہاں کاری ثابت ہو گیا۔
اور حضرت نے وہاں حوالہ پیش کیا. جب مرزائی کہنے لگے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، جب ساری باتیں آئیں تو یہی آیت مرزائیوں نے پیش کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وخاتم النبیین. اس میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ اس میں لفظ وخاتم النبیین، ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا بھی معنی مہر ہے، تو ختمہ کا معنی مہر ہے، خاتم النبیین کا معنی حضور پاک مہر لگانے والے نبی ہیں. گویا اس نے مرزے پہ مہر لگائی اور مرزا نبی ہے. حضرت مفتی صاحب نے دو جواب دیے ہیں. پہلا جواب ارشاد فرمایا کہ یہاں جو پوزیسو سینٹینس ہے نا، جسے کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، وخاتم النبیین، تو وہ جمع کی طرف اضافت ہے، پرولر، سنگولر نہیں ہے، واحد نہیں ہے. وخاتم النبیین، نبیوں پر مہر لگانے. کہتے جی ہاں. تو کہا اگر یہی بات ہے تو پھر 1400 سال میں تو تمہیں ایک ہی ملا ہے، تو پھر آیت خاتم النبیین نہیں بنے گی، خاتم النبی بنے گی، جو خلاف ہے، قرآنی اسلوب کے خلاف. اور دوسرا جواب کہ خاتم النبیین کا مطلب مہر لگانا ہے، آخری نہیں ہے، تو یہ آیت نہ مرزا طاہر، مرزا ناصر نہ تیرے باپ پہ اتری ہے، نہ مفتی محمود کے والد خلیفہ صدیق پہ اتری. یہ آیت اتری اللہ کے رسول پہ. اس کے آئی وٹنس لاؤ، چشمدید گواہ لاؤ، ان سے پوچھو اس آیت کا مطلب حضور نے کیا بتایا. پوچھو جن کے سامنے آیا تو. اب تو مرزا قادیانی کی اولاد کے چہرے پر صرف 12 نہیں بجے، پہلے 11:45، پھر 12، پھر 12:15، پھر 12:30، پوری گھڑی بج گئی، چھوٹی موٹی نہیں. مفتی صاحب نے فرمایا میرے باپ دادے پہ آیت نہیں اتری، نہ تیرے باپ دادے پہ. آؤ مسند البزار پیش فرمائے. حضرت ابو ہریرہ اس آیت کے آئی وٹنس، پیغمبر کی شریعت کے چشمدید گواہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل فرماتے بہت سے آئی وٹنس تھے کہ جب آیت اتری حضور نے اس کی تشریح فرمائی کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. لوگوں میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کو. اس پر تو ذلیل ہوئے. پھر مرزا قادیانی کی ذریت پر مفتی صاحب نے جلتی پہ تیل کھٹا، یوں عبارت اٹھائی آمدی پاکٹ بک کی اور کہا اسمبلی کے لوگوں، مرزے کے لیے تم ابھی حوالہ سن چکے ہو. وہ حوالہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کا تھا. پتہ ہے وہ حوالہ کیا ہے؟ وہ حوالہ ہے محضر نامہ. وہ محضر نامہ کیا ہے؟ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، میں ان کی قبر پہ حاضر ہوا ہوں بفا ہزارہ کی سرزمین پر. اللہ کی قسم حیرانگی ہوتی ہے کہ اس بوڑھے شیخ نے مرزائیت کو لڑکارا کیسے. ایسے تو ان کا بیٹا زین العابدین فوت ہو گیا، انہیں فرمایا جنازے میں کوئی اور چلا جائے، میں نے مرزائی سے مناظرے کے لیے جانا ہے، میں بیٹے کا جنازہ چھوڑ سکتا ہوں، یہ فرض کفایہ ہے. حضور پاک کا دفاع نہیں چھوڑ سکتا، وہ فرض عین ہے. اکلوتا بیٹا غلام کو ہزاروی کا زین العابدین تڑپتا فوت ہوا. ایسے تو نہیں. تو مولانا ہزاروی نے محضر نامہ پیش کیا تھا اور مرزا قادیانی کی گالیاں پیش کی کہ مرزا اپنی کتاب میں کتنی گالیاں دیتا ہے. مولانا ہزاروی فرماتے ہیں رات کو میرے دماغ میں خیال آیا کہ صبح تو نے محضر نامہ پیش کرنا ہے تو ترتیب کوئی اور رکھ. فرمایا کیا؟ تو ترتیب پیش کی الف با تا تا جیم ہا. الف سے کتنی گالیاں، با سے کتنی، تا سے کتنی، پورے کیپٹل ورڈ لکھے. ان سب سے مرزے نے کتنی گالیاں دی ہیں اسے محضر نامہ بنا کے پیش کیا. اور پھر لوگوں کو کہا کہ ان نبی لا لعان ولا فحاشا، نبی لانتے اس طرح بھی نہیں کرتا اور نبی گالیاں بھی نہیں دیتا. اے مرزا نبی ہے کہ مندیاں دی مشین لگا بیٹھے، یہ نبی ہے. یہ جب پیش کیا نا تو پور مفتی صاحب نے آخری چوٹ ماری اور فرمایا لوگوں مجھے آخری بات پتہ، جتنے ایم این ایز بیٹھے ہو، جتنے حکومتی وزراء بیٹھے ہو، کیبنٹ کے ارکان بیٹھے ہو، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی بیٹھے ہو، لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن بیٹھے ہو، بتاؤ تمہاری مان تمہیں حلال زیادہ جل رہی تھی یا حرام زیادہ؟ چونک گیا قومی اسمبلی کا پورا حال. فرمایا ناراض نہ ہونا، عبارت ہی کچھ ایسی ہے، میرا لفظ نہیں ہے. مجھے پوچھنا پڑا تم سے کہ تمہاری ماں نے تمہیں حلال جنا تھا یا تمہارے والدین سے
धोखा तुम्हारे वालिद से धोखा किया था, हरामजादा जना। उन्होंने कहा क्या मतलब? कहा ये मिर्जे की किताब है, मिर्जा बकवास करता है। कुल्लु मुस्लिमी युसद्दिकुनी व यक़बलु दावती इल्ला ज़ुर्रियतल बगाया। फरमाया जो बंदा मुसलमान है, हलाल ज़ादा है, वो मिर्जे को नबी मानता है। जिसकी माँ ने हरामकारी की है वो मिर्जे को नबी नहीं मानता। फरमाया ये मिर्जा नासिर इब्न मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद इब्न मिर्जा कादियानी बैठा है, पूछो इससे, इबादत इसकी न हो, हवाला इनका न हो, किताब मिर्जे की न हो, छापी इन्हें न हो, मुफ्ती महमूद अपनी मौत लिखते। और फरमाया जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अगर ये इनकार करता है तो आप अभी पंजाब के वजीर आला को कॉल कीजिए, वो उस वक्त चिनियोट के एसी को कॉल करे और चिनियोट के इलाके रब्वा में जाके रब्वा बुक डिपो से कादियानियों की ये किताब मंगवाए। अगर ये हवाला ना हो तो मुफ्ती महमूद को फांसी लगा दे। कोई बोल मिर्जाई की नस्ल, ये तेरे दादा ने लिखा या नहीं लिखा? और असम्बली के लोगों तुम बताओ तुम्हारी माँ ने तुम्हें हलाल जना या हराम? ये वो वक्त था जब फैसला कुन बात लिखी जा रही थी। और फिर क्या हुआ? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम फिर यूं जलील और खब्बार होकर ये निकले वहां से। और अगले दिन जिस वक्त वोटिंग हुई, कहते हैं वोटिंग की रात मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह एमएनए लॉजेस में थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बगैर प्रोटोकॉल के अकेले आया, दरवाजा खटखटाया तो देखो तो मुझसे हैरान हो गए। कमरे में बैठे, वो कहने लगा मेरे पास वोटी कोई नहीं है, मैं अकेला आया। आज मुझे पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा न समझे, आज मुझे ये समझे कि हुजूर के एक उम्मती नबी के वारिस आलम से सवाल पूछने आए। मुझे बताएं, मेरे ऊपर अमेरिका का दबाव है, यूएन का दबाव है, कादियानियों का दबाव है, मेरी इस्टेब्लिशमेंट में उस वक्त कादियानी मौजूद है, इन सब का दबाव है। लेकिन इसके बावजूद मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि जिंदगी में और कोई काम पता नहीं हुजूर के लिए किया या न किया, लेकिन ये काम कर जाऊं। मुझे एक सवाल का जवाब है कि क्या कल क़यामत में मुझे हुजूर पाक की सिफारिश मिलेगी अगर मैं ये काम कर जाऊं? मुफ्ती साहब फरमाते बात करते हुए उसकी आंखों में आंसू। यार मैं एक जुमला कहता हूँ, मेरा भी पीपल पार्टी से इख्तलाफ हो सकता है, आपका भी हो सकता है, लेकिन इस मसले पर मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करता हूं। खुदा की कसम उसने इस मसले पर पीपल्स पार्टी का नहीं, खत्म नबुव्वत के मुजाहिद बन के काम किया। और मुझसे फरमाते जब मैंने कहा ना कि जी हाँ ये तो हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत का आपको मुजाहिद होने का सवाब और रसूलुल्लाह की सिफारिश के इस्तेहकाम की चीज मिलेगी, कहते एक पानी का कतरा भी नहीं पिया, का बस मैं खाने पीने नहीं आया था, मैं जा। और सुबह जब ये कानून बना और वो ये सारी तरतीब हुई और कौमी असम्बली के सारे मेंबर मौजूद थे, जिले के हर डीसी को पाबंद करके कह दिया गया था कि हर मेंबर की हाजिरी लाजमी है, तो उन्होंने उसकी हाजिरी को यकीनी बनवाया था। जब वोटिंग हुई तो उस वक्त के स्पीकर ने ये लफ्ज कहा कि हुजूर पाक की इस खत्म नबुव्वत के कानून के साथ कौन कौन तायद करता है। उनका ख्याल ये था कि हो सकता है पहले तायद वालों के हाथ ले लेंगे, बाद में इनकार वालों के ले लेंगे, फिर गिनती करके फैसला करेंगे। लेकिन तोसा के गयूरो उस वक्त यूं नहीं हुआ। उस वक्त रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का मामला यूं जाहिर हुआ कि जब कहा ना कौन कौन तायद करता है, हर मुसलमान ने भी मिंबर ने हाथ खड़ा किया, अकलियती मिंबरों ने भी हाथ खड़ा किया। और जब इनकार की बात आई कोई एक हाथ भी वहां नहीं। ये वो दिन है 7 सितंबर 1974 जब इस्लाम जीत गया और कुफ्र हाँ हो गई बात। अब सुनिए, जैसे हजरत ने फरमाया ना मैं 3 बातें करके फिर नतीजा, अब मैं भी पूरी गुफ्तगू का नतीजा दे रहा हूं। मेरा सवाल है, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह को हम में से कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता? हम सारे जानते हैं। अमीर शरीयत रहमहुल्लाह उन्होंने 1953 की तहरीक चलाई थी, 10 लाख आदमी घर से बेघर हुआ, 1 लाख जख्मी हुए, 10,000 शहीद हुए, लेकिन कानून नहीं बना। तोसा के गयूरो आखिर वजह क्या थी कि 1974 में कानून बन गया और शहीद भी कोई नहीं हुआ और जख्मी भी कोई नहीं हुआ और घर से बेघर भी कोई नहीं हुआ? वजह मामला क्या था?
اگر آپ برداشت کر پاؤ تو جواب دے دوں. پورا جواب نہیں آیا. ضرور دے دیں. دے دوں جواب. آپ برداشت نہ بھی کرو تب بھی دے دوں. تو 2 روٹیاں فجر ناشتے زیادہ کھلائے لیکن بات میں حق کر کے جاؤ. کئی وجوہات ہوں گی، اس میں ایک وجہ یہ بنیادی وجہ، جیسے شعر ہوتے ہیں نا اس میں بیت الغزل ایک خاص شعر ہوتا ہے، تو یہ میں بیت الخلاصہ بتا رہا ہوں، بیت الدلائل میں بیت الدلیل دے رہا ہوں. ایک بنیادی وجہ، اس وقت ہمارے پاس ساری قوتیں تھیں 1953 میں. خانقاہ کی طاقت، تبلیغ کی طاقت، تعلیم کی طاقت، تدریس کی طاقت، تجوید کی طاقت، مساجد کی طاقت، مدارس کی طاقت، ساری طاقتیں تھی. پر قومی اسمبلی میں ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں. لیکن جب اب 1974 کا وقت آیا تو ہزارہ کے غیوروں نے، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیوروں نے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا. اس وقت سیاسی قوت جب ساتھ ملی ان سب قوتوں کے، خدا کی قسم ایسے قانون بنا جیسے قانون بننے کا حق. اس بنیاد پہ کہتا ہوں اپنی سیاسی قوت جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کر. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، توجہ رکھیں. یہ جو آج جملہ بولا جاتا ہے کہ عالم کی قدر کرو، تبلیغی جماعت کا ہے، بڑا اچھا ہے، دین سکھاتا ہے. عالم کی قدر کرو، مسجد کا امام ہے، نماز پڑھاتا ہے. عالم کی قدر کرو، ممبر کا خطیب ہے، خطابت سناتا ہے. عالم کی قدر کرو، خانقاہ کا پیر ہے، اللہ اللہ سکھاتا ہے. سیاسی عالم کو چھوڑو. سیاسی عالم کو اسلام کی فکر نہیں ہے، اسلام آباد کی فکر ہے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں، اے سن مجھے بتا، یہ مرزائیوں کا مسئلہ حل کس نے کرایا تھا؟ بھی تو سیاسی علماء تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جملہ قادیانیوں کا ہے. سب سے